جب میں نے اپنے استاد سے یہ حدیث پڑھی تھی تو انہوں نے جو جواب محدثین کے لکھوائے تھے کہ بھئی امام بخاری نشست ختم کر کے اٹھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں سبحان اللہ پڑھ لوں گناہ معاف ہو جائیں گے، اور نبی علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں تسبیح زیادہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ تو جب انہوں نے مجھے وہ سارے جواب بتائے تو میں نے کہا کہ حضرت جس لائن کا بندہ ہوتا ہے نا وہی خیال اس کے ذہن میں آتے ہیں۔ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا کہ چونکہ میری لائن ہے ذکر و سلوک والی، تو ہمارے پاس ہر آنے والا بندہ کوئی نہ کوئی پریشانی لے کے آتا ہے، یہ مصیبت، یہ پریشانی، اس کا حل، اس کا حل، اس کا حل۔ تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو آخری حدیث کے طور پر اس لیے چنا کہ اب یہ طلباء پڑھ کے گھروں کو واپس جائیں گے، کوئی کاروبار کرے گا، کوئی ملازمت کرے گا، ان کی شادیاں ہوں گی، یہ طالبات گھروں میں جائیں گی، ان کے رشتے آئیں گے، یہ اپنے سسرال کو جائیں گی، پریکٹیکل زندگی گزاریں گے، اور پریکٹیکل زندگی میں ان کو مشکلات کا سامنا ہونا ہی ہے، تو یہ مشکلوں میں پھنسیں گے۔ اس وقت پھر یہ پریشان ہوں گے کہ اب ان مشکلوں سے پھنسنے کی کیا کوئی عمل ہے جو ہمیں بتا دیا جائے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ وہ عمل جاتے ہوئے بتا گئے کہ دیکھو طلباء، تم اگر تسبیح زیادہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلات کو آسان کر دے گا۔ دو دلیلیں ہیں، ایک حدیث مبارکہ سے ملتی ہے، ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بندے کو 10 درے لگانے کا حکم دیا، جلاد کو کہا کہ اس کو 10 درے لگاؤ۔ اب جلاد نے جب اس کو پہلا درہ لگایا نا تو اس بندے نے کہا سبحان اللہ، یعنی اس وقت کے مجرم بھی ایسے تھے کہ جو چوٹ پڑنے پر اول فال نہیں بکتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو جب اس نے ایک جو ہے نا درہ لگایا تو مجرم نے کہا سبحان اللہ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل پسیج گیا۔ انہوں نے جلاد کو کہا دانی، چھوڑ دو اس کو، بس باقی نہ مارو۔ اب ابن کعب رضی اللہ عنہ بڑے مفتی قسم کے صحابی تھے، وہ پاس تھے، فضاحک ابن کعب رضی اللہ عنہ مسکرا پڑے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ میں یضحکک، حضرت آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ سبحان اللہ نے اس بندے کی سزا میں تخفیف کر دی تو سبحان اللہ بندے کی سزا کو چھوڑا کروا دیتا ہے۔ یہ تو حدیث پاک سے اس کی دلیل ہے، اور قرآن پاک سے اس کی دلیل یہ ملتی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے منشا سے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اب مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام بہت مضطرب تھے، اندھیرا تھا، ایک رات کا اندھیرا، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور ایک وہ سمندر کے نیچے تھی وہاں کا اندھیرا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کا کوئی ایگزٹ نظر نہیں آتا تھا، کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا کہ کوئی خروج کا دروازہ مل جائے۔ اب اس اندھیرے میں جب کوئی امید نظر نہیں آتی تھی، حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی تسبیح بیان کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس تسبیح کی برکت سے اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رہتے۔ تو یہ تسبیح ایسا عمل ہے کہ جس مصیبت میں وہ قیامت تک گرفتار رہ سکتے تھے، اللہ نے اس مصیبت سے ان کو تسبیح کے صدقے نجات عطا فرمائی۔ تو اللہ جانتے تھے کہ یہ بچیاں گھر کو جائیں گی، اب کسی کے رشتہ ہی نہیں آئے گا، وہ حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس جائے گی۔ تعلیم مکمل ہو گئی ہے، ماں باپ چاہتے ہیں بچی کی شادی کریں، رشتہ ہی نہیں آ رہا، اب بچی خود تو کچھ نہیں کر سکتی، تو حالات کی مچھلی کے پیٹ میں بیچاری پھنس گئی، کیسے نکلے اس کو عمل پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو امام بخاری نے بتا دیا کہ تم عالمہ ہو، عملیات والوں کے پیچھے بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں، سبحان اللہ کی کثرت کرو گی، اللہ تمہیں بھی حالات کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں گی۔ یا یہ عالم ہے، یہ پڑھ کے گیا، اس نے کاروبار شروع کیا اور قرضہ سر پہ یکدم چڑھ گیا، نقصان ہو گیا۔ اب کئی لوگ قرضے کی مچھلی کے پیٹ میں ایسا پھنس جاتے ہیں، نکل ہی نہیں پاتے، کوشش کرتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، نکلنے کی صورت نظر نہیں آتی، پھر پریشان ہو کے کہتے ہیں کہ جی کوئی عمل بتاؤ کہ ہم ان حالات سے نکل جائیں۔
تو امام بخاری نے پہلے ہی بتا دیا کہ تم تسبیح کی کثرت کرنا، اللہ تعالیٰ تمہیں قرضے کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دے۔ لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ نے طلباء اور طالبات کو جاتے جاتے ایک ایسا نسخہ بتا دیا کہ اب طلباء کو عاملین کے پاس جانے کی پوری زندگی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حدیث پاک کے مطابق تسبیح کی کثرت کریں، اللہ تعالیٰ حالات کی مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائیں گے۔ تو استاد نے اس جواب کو پسند فرمایا تھا۔ بہرحال یہ چند باتیں میں نے پیش خدمت کی، جو غلطی کوتاہی تھی وہ میری طرف سے ہے، اور اگر میں نے کچھ اچھی باتیں کی تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ اپنا احسان ہمارے اوپر جاری رکھے اور ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اب بخاری شریف تو ختم ہو گئی، اب تم اپنے گھروں کو جاؤ گے اور پریکٹیکل لائف میں تمہارا واسطہ پڑے گا۔ کوئی بندہ جاب کرے گا، کوئی کاروبار کرے گا، کوئی قرضوں میں پھنسے گا، کوئی مشکل میں پھنسے گا، تو پریشان ہو کے کہے گا کہ بھائی میں اب کیا کروں ان حالات کے مسئلوں سے نکلنے کے لیے۔ بچیاں جائیں گی اپنے گھروں میں، ماں باپ ان کے رشتے کر دیں گے، مگر کچھ بچیاں ایسی بھی ہوں گی کہ تعلیم بھی مکمل ہو گئی، شادی کی عمر کو بھی پہنچ گئی، مگر رشتے نہیں آتے۔ اب بچیاں خود تو نہیں کر سکتی، وہ حالات کے اندر بند ہو جاتی ہیں، کر بھی کچھ نہیں سکتے اور نکلنے کا راستہ بھی نظر نہیں آتا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے ان کو عمل بتا دیا کہ اگر تم تسبیح کا ذکر زیادہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان حالات میں سے نکال دے گا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یونس علیہ السلام ایک پیغمبر تھے جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے۔ اب مچھلی کے پیٹ میں ان کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ باہر نکلنے کی کیا ترکیب ہے، کوئی مخرج نہیں نظر آتا تھا۔ انہوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ تم میرے یونس کو کنارے کے اوپر واپس نکال، چنانچہ ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات مل گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام میری تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہ جاتے۔ مصیبت اتنی بڑی تھی کہ قیامت تک انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہنا تھا، مگر تسبیح پڑھنے نے مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرما دی۔ تو کئی مرتبہ لوگ قرض کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس جاتے ہیں، نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا۔ تو امام بخاری نے چاہا کہ عزیز طلباء تمہیں عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بتا دیتا ہوں اس حدیث تسبیح کو پڑھ لیا کرنا، اللہ تمہیں حالات کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں گے، اللہ تمہیں قرض کی مچھلی کے پیٹ سے نکال۔ اور یہ تجربہ شدہ بات ہے، آپ کسی مشکل میں پھنسے ہیں، آپ تسبیح کا ذکر کریں، پھر دیکھیں اللہ اس مچھلی کے پیٹ سے کیسے نکال دیتے ہیں۔ ایک اور بھی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مجرم کو لایا گیا اور انہوں نے جلاد کو کہا کہ اس کے 10 جوتے لگاؤ۔ اب جلاد نے جب پہلا اس کو جوتا لگایا نا تو وہ کہنے لگا سبحان اللہ، یعنی اس زمانے کے مجرم بھی ایسے تھے جو آل فال نہیں بکتے تھے، بلکہ ان کو اگر ضرب پڑتی تھی تو وہ سبحان اللہ کا ذکر کرتے۔ تو جب اس نے سبحان اللہ کہا نا تو عمر رضی اللہ عنہ نے جلاد کو اشارہ کیا، دا ہو اس کو چھوڑ دو، ایک ہی کافی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ایک مفتی قسم کے صحابی تھے، وہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، فضاحی کا وہ مسکرا پڑے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا، انہوں نے پوچھا میں یدریکو کا، حضرت آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ ان کا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، سبحان اللہ کے ذکر نے اس بندے کی سزا میں کمی کروا دی۔ 10 کا آپ نے حکم دیا تھا، 1 پہ معاف کر دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ سبحان اللہ کے ذکر نے عذاب کو کم کر دیا۔ تو یہ سبحان اللہ کا ذکر ہماری زندگی کی مشکلات کو کم کر سکتا ہے، عذاب کو کم کر سکتا ہے اور ہمیں ان پریشانیوں سے نجات دے سکتا ہے۔ اس لیے امام بخاری نے یہ حدیث آخر میں بیان فرمائی۔ تو ہمارے استاد نے اس جواب کو بہت پسند فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ اپنا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مفتی صاحب کے جو مختلف ادارے ہیں اللہ ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہمیں تقوی و طہارت کے ساتھ۔ مگر اللہ تعالیٰ وہ زائد رزق اس لیے دیتے ہیں کہ وہ غریبوں کو یا حاجت مندوں کو رزق پہنچا دیں۔ اگر وہ رزق پہنچاتے رہتے ہیں اللہ ان کو دیتے رہتے ہیں، اور اگر وہ پہنچانے میں کمی کوتاہی کرتے ہیں تو اللہ دینا بھی بند کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ مثالیں اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت کام ایسا تھا کہ مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، ایسا حالات نے پلٹا کھایا ہے، اب تو سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتی ہے۔ جی ہاں، جب اللہ نے یہ موقع دیا تھا کہ مٹی کو ہاتھ لگانے سے سونا بنتی تھی، وہ سارا سونا تمہارے لیے نہیں تھا، اس میں غریبوں کا بھی حق تھا۔ تو
تم نے صدقات خیرات کو بلا دیا اور اس کو اپنے بینکوں میں جمع کروا دیا، میرے اب اتنے ملین ہو گئے، اب اتنے کروڑ ہو گئے، اب اتنے ہو گئے، اب اتنے ہو گئے۔ اللہ نے کہا کہ ڈاکیہ ڈاک نہیں پہنچا رہا، کسی اور کو ڈاکیہ متعین کر دو۔ یوں حالات انسان کے بدل جاتے ہیں، اور جو انسان اللہ کے بندوں تک ان کا حصہ پہنچاتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت ڈالتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ رجب شعبان میں رمضان میں بندے کا ایک امتحان لیتے ہیں، اس کو مالی پیپر کہتے ہیں۔ جیسے اسکولوں میں پیپر ہوتے ہیں نا، اے پیپر اور بی پیپر، دونوں انگلش کے پیپر ہوتے ہیں، اے پیپر اور بی پیپر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے دو پیپر بنائے، ایک مالی پیپر اور ایک جانی پیپر۔ رجب اور شعبان میں اللہ مالی پیپر لیتے ہیں کہ میرے بندے میرے حکم پر تو مال کتنا قربان کرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں تو زکوٰۃ ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، غریبوں کو خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اب کچھ لوگ اس میں پاس ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ فیل، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ پاس ہو گئے۔ پھر رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کا جانی امتحان لیتے ہیں۔ اچھا میرے بندے گرمی ہے مگر تجھے پینا بھی نہیں کھانا بھی نہیں، سارا دن بھوکا رہنا ہے۔ اب یہ مشقت ہے، پیاس لگی ہوئی ہے اور گھر کے فریج کے اندر مشروبات پڑے ہوئے ہیں مگر پی نہیں سکتے جو کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ جانی مجاہدہ رمضان شریف میں کرنا پڑتا ہے۔ اور کچھ لوگ جو سارے روزے رکھتے ہیں وہ بی پیپر میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جب اے پیپر میں بھی کامیاب اور بی پیپر میں بھی کامیاب، اب اللہ ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مومن جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں، میرے فرشتوں یہ میرے بندے کیوں اکٹھے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، سب جانتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنانے کے لیے میرے فرشتوں یہ میرے بندے کیوں اے اللہ انہوں نے روزے رکھے، راتوں کو تراویح پڑھی، رمضان پورا عبادت میں گزارا، اب یہ وہ مزدور ہیں جو آپ سے مزدوری لینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا میرے بندوں کو کہہ دو قوموا مغفورا لکم، اے میرے بندوں کھڑے ہو جاؤ، بخشاؤ، میں نے تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو دیکھو اے پیپر بی پیپر میں کامیاب ہوئے تو عید کا دن بندے کے لیے مغفرت کا دن بن گیا۔ اس لیے عید کی خوشی اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم سیویاں کھائیں گے اور میٹھے کھائیں گے،